محترم ناظرین السلام علیکم۔ اہل سرزار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدِ خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودار روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھ پر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہوں۔ جب تک اسرار جاری ہیں مجھے بھوک سے کسی قسم کا خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ٹھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لی۔ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھا کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایت موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آتا رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا۔ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا باندھ معریب و تعمیر کیا ہوا تھا۔ سورا اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس باندھ میں آ کر وافری مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے، انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب و بے نوار لوگ عمرہ اور ثروت مند کے ہمراہ سفر نہ کر سکے، یہ بھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہیں دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تاریخوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کے آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے عارب نامی باندھ کی دیوار پر حملہ کر کے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارش زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور باندھ میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک باندھ کی دیوار ٹوٹی
اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے تھے۔ ان کے باغات میں سے صرف کچھ پیلوں اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ خوش آہنا پرندے وہاں سے کچھ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کووں نے قوم سبا کے خنڈروں میں اپنے گھونسلے بنا دیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم نے اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔